السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سب مل کر علامہ اقبال کی ایک بہت ہی پیاری نظم پڑھیں گے جو کہ انہوں نے خاص آپ کے لیے لکھی ہے۔ جی ہاں، بچوں کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال برصغیر کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور پاکستان کے تو وہ قومی شاعر ہیں؟ تو آج جو نظم ہم ان کی پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے ماں کا خواب، یعنی کہ دا ڈریم آف اے مدر۔ یہ ان کی کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے۔ پہلے ہم اس نظم کو اردو میں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں گے جو کہ ولیم کاؤپر نے کی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا وحشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے تھا ان کو جانا کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ تو اب ہم اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ As I slept one night, I saw this dream, which further increased my vexation. I dreamt I was going somewhere on the way. Dark it was, and impossible to find the way. Trembling all over with fear I was. Difficult to take even a step with fear was. With some courage as I forward moved, I saw some boys as lined in nice array. Dressed in emerald-like raiment they were. Carrying lighted lamps in their hands they were. They were going quietly behind each other. No one knew where they were to go. Involved in this thought was I, when in this troop my son I saw. He was walking at the back and was not walking fast. The lamp he had in his hand was not lighted. Recognizing him, I said, "Oh, my dear, where have you come leaving me there? Restless due to separation I am. Weeping every day, forever I am. You did not care even a little for me. What loyalty you showed, you left me." As the child saw the distress in me, he replied thus, turning around to me, "The separation from me makes you cry. Not least little good does this to me." He remained quiet for a while after talking, showing me the lamp, then he started talking. "Do you understand what happened to this? Your tears have extinguished this." چلیے اب اس دل گداز نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
Now let us try to understand this heartbreakingly beautiful poem. علامہ اقبال ایک ماں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اپنی اولاد کے بچھڑ جانے سے بے پناہ غمگین ہے. In this poem, علامہ اقبال, the poet, is talking about a mother who is bereaved by the loss of her child. ایسے میں وہ خواب میں اپنے بچے کو ایک انجان جگہ پر دیکھتی ہے. Meanwhile, she sees her child in an unknown place. In her dream, وہ اور بچوں کے ساتھ ایک قطار میں کھڑا ہوا ہے. He's standing along with some other children in a queue. اس کے ہاتھ میں ایک دیا ہے جو روشن نہیں ہو رہا. In his hand is a lamp which is not lit. بچہ بھی ماں سے جدائی کے غم سے بوجھل ہے. The child is also heavy-hearted with the grief of a separation from his mother. وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو دیا ہے وہ اس کی ماں کے آنسوؤں سے بجھ جاتا ہے. He tells his mother that the lamp that he has got in his hand keeps on getting extinguished by the tears of his mother. اس طرح سے علامہ اقبال ان ماؤں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو زندگی میں اپنی اولاد سے بچھڑ جانے کے پہاڑ جیسے غم کو جھیلتی ہیں. In this way, علامہ اقبال is trying to console those mothers who suffer through the death of their child in this life. یہ اسکلپچر جو اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہ والگوگراڈ رشیا میں تعمیر ہوا ہوا ہے. اس کو اسکوائر آف سوروز یا اسکلپچر آف گریونگ مدر کے نام سے جانا جاتا ہے. تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی. اگلی دفعہ ہم ایک اور اچھی نظم یا سبق آموز کہانی کے ساتھ ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.